اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا تو پھر تمہاری طرف سے رد و قدع اور بحث و استدلال کیوں ہو رہا تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر فوراً لبیک کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے۔ واضح رہے کہ یہاں خاص طور پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اس موقع پر کمزوری دکھائی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ انہیں بلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی انسنی کر دی جائے اور ان کے احکامات سے بے نیازی کو وتیرہ بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے اور ہدایت کے درمیان آر بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامل لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ جب تک کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر رہتی ہیں ان کا اثر محدود رہتا ہے اور ان سے وہ مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جسم اور اپنے گھر کو گندگی سے آلودہ کر رکھا ہو۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا جو اس خرابی کو روکنے اور صفائی کا انتظام کرنے کی صحیح کرے تو پھر ہوا اور زمین اور پانی ہر چیز میں سمیت پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو وبا آتی ہے اس کی لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے گندہ ماحول میں زندگی بسر کرنے والے سب ہی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نجاستوں کا حال بھی ہے کہ اگر وہ انفرادی طور پر بعض افراد میں موجود رہے اور سالے سوسائٹی کے رعب سے دبی رہے تو اس کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان برے اور بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنی نفس کی گندگیوں کو اعلانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں اور جب اچھے لوگ بے عملی اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر کانے اور اجتماعی برائیوں پر سامت ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہوتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گن بھی پیس جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
اپنی امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار کر کے اس کے سپرد کی جائیں، خواہ وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات کی یا جماعت کی رازوں کی یا شخصی و جماعتی اموال کی، یا کسی ایسے عہد و منصب کی جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کرے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش اور اس کسوٹی کے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائشیں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔